وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة. الملاعن الحديث الأول يدل على وجوب الاستنزاف من البول والحذر من النجاسة، والغائط من باب أولى، قوله صلى الله عليه وسلم استنزفوا من البول فإن عامة عذاب القبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، کتاب الطہارہ جو بلوغ المرام کا پہلا کتاب ہے، اس کے اندر پھر اس کے بعد پہلا باب کیا ہے؟ باب المیاہ، جس کا تعلق پانی سے، پھر دوسرا باب الآنیہ، برتنوں کے متعلق، یہ دونوں باب مکمل ہو چکے ہیں۔ آج تیسرے باب میں داخل ہو رہے ہیں جو ہے باب ازالت النجاسہ و بیانہا، یعنی نجاست کا بیان اور اسے دور کرنے کے احکام و مسائل۔ نجاست کا بیان اور اسے دور کرنے کے احکام و مسائل۔ عربی کا جو لفظ ہے باب ازالہ، تو الازالہ کا معنی ہوتا ہے التنحیہ، یعنی دور کرنا، لغوی معنی ہے۔ اور نجاسہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نجاست۔ تو نجس ہر وہ چیز جو مستخبث ہو، جس میں قذارت ہو، جو غلاظت ہو، جو آدمی پسند نہ کرتا ہو۔ اور نجاست کی دو اہم قسمیں ہیں، ایک نجاست عینیہ، عینی نجاست اور ایک حکمی نجاست۔ عینی نجاست سے مراد کوئی ایسی چیز جو نجس ہو، اور حکمی جو حکماً وہ نجس ہو۔ مثلا پہلے کی مثال پیشاب پاخانہ، دوسرے کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں کہا انما المشرکون نجس، مشرک کیا یہ نجس ہیں۔ یہ معنوی ہے، نہیں کہ مشرک بظاہر نجس ہے، چھو لیں گے آپ تو مثلا آپ کو بھی نجاست لاحق ہو جائے گی، نہیں، معنوی حکمی یہ نجاست ہے۔ اور پہلا جو ہے یہ عینی ہے، ذاتی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب کو کس لیے منعقد کیا، کس لیے باندھا، کس لیے ذکر کیا؟ تو انہوں نے اس باب کو باندھا، ذکر کیا دو اہم مسئلہ، دو اہم باتیں بیان کرنے کے لیے۔ نمبر ایک، یہ بیان کرنے کے لیے کہ نجاست کو زائل کرنا یہ واجب ہے، پھر ایسے ہی اس کو کس طرح نجاست کو زائل کیا جائے اور اس جگہ جہاں پر نجاست لاحق ہو گئی کس طرح اب اس جگہ کو پاک کیا جائے نجاست کو ہٹا کر۔ پھر ایسے ہی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہاں نجاست میں شمار ہوتا ہے، لیکن شریعت نے آسانی کی ہے، درگزر کیا ہے اور اسے صفائی کے وقت یعنی آسانی دی ہے۔ مثل بات آئے گی بچے کا پیشاب جو 2 سال کے اندر ہے، جو کھانا نہیں کھاتا ہے، وہ چھیٹ آپ پانی کا اس طرح پانی کے قطرات لے کر اس جگہ پر ایسے آپ پھینک دیں تو وہ خلاص وہ پاک ہو جائے گا، اور اس کی وضاحت اس وقت ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا سبب یا دوسرا مسئلہ بیان کرنے کے لیے جس کے لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا، وہ یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو نجس ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہا جائے گا کہ یہ نجس ہیں اور پھر اس کو زائل کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ دو اہم اسباب ہیں۔ اس کے بعد بھائیو دو اہم باتیں ذکر کر رہا ہوں اس مقدمے میں، پھر پہلا جو حدیث ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو پہلی بات یہ ہے
کہ الاصل قاعدہ کے اعتبار سے ہر چیزیں وہ پاک ہیں یا نجس ہیں؟ الاصل، اگر مان لیں دلیل نہیں اس مسئلے میں، دلیل نہیں معلوم ہے تو اس کو پاک کہا جائے گا. ہاں تو الاصل فی الاعیان، اشیاء میں اصل کیا؟ وہ کیا؟ پاکی ہے. تو جو شریعت سے واضح دلیل ہے کہ یہ چیز نجس ہے تب نجس کہا جائے گا، اگر دلیل نہیں ہے تو وہ چیز کو پاک کہا جائے گا. اس لیے اصل قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز کیا؟ پاک ہے. اور دوسری بات کہ نجاست کی 3 صفتیں ہیں. کس سے پتہ وہ چیز چلے گی کہ وہ چیز نجس ہے یا یہ چیز میں نجاست آ گئی؟ یہ پہلے دروس میں آ چکا، بو اور ذائقہ اور رنگ سے، یعنی نجس چیز کا بو، نجس چیز کا ذائقہ، نجس چیز کا کلر اور رنگ. اب پہلے جو حدیث ہے کوشش کریں گے کہ تینوں حدیثوں کی تشریح ہو. ہر حدیث کا موضوع مستقل ہے، ایک دوسرے حدیث سے یہ جڑا نہیں ہے. پہلی جو حدیث ہے جس کا موضوع کہہ سکتے ہیں نجاست الخمر، یعنی شراب کی نجاست، کی شراب نجس ہے. شراب جس سے آدمی عقل اپنا کھو بیٹھتا ہے، یہ شراب، عربی شراب والا نہیں. عربی میں شراب معنی مشروب، ہاں پینا، جوس. اور اردو میں شراب اس کو کہتے ہیں جو عربی میں جس کو کہتے ہیں الخمر. تو یہ حدیث پہلے ایک مرتبہ عربی میں سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ ذکر کرتا ہوں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا. اخرجہ مسلم، اخرجہ مسلم اور الترمذی نے بھی، والترمذی وقال حسن صحیح. بہرحال بریکٹ میں اس لیے ذکر کیا گیا والترمذی وقال حسن صحیح، اس لیے کچھ نسخ بلوغ المرام میں یہ عبارت پائی جاتی ہے اور کچھ نسخ میں نہیں پایا جاتا ہے. اور ابھی تخریج سے واضح ہوگا کہ یقیناً امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے. لیکن تخریج سے پہلے حدیث کا ترجمہ ایک مرتبہ، اس لیے حدیث کے اندر گہرائی میں جاننے سے پہلے اجمالاً سمجھ جائیں کہ حدیث کا کیا معنی مطلب ہے، اور پھر کن مسائل پر غالباً بات بالتفصیل اس حدیث کے روشنی میں ہوں گی. تو حدیث کا ترجمہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کو سرکہ بنانے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یعنی کیا حکم ہے شراب کو اگر سرکے میں بدل دیا جائے، یعنی اس کی آئے گی وضاحت کس طرح کیا جاتا ہے. المہم یعنی جو شراب میں جو نشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جس طرح کہ عام سرکہ جس کو یہاں بولتے ہیں خل، جو کھٹا ہوتا ہے جو مختلف کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، تو اگر بدل دیا جائے تو کیا رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں. تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے. خلاصہ کلام، شراب کو اگر سرکے میں بدلا جائے، اس کے کئی طریقے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ نہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. حدیث کی تخریج پھر اس کے بعد ابھی سے اس لیے تیار ہو جائے، ایک سوال آئے گا کہ کیا اس حدیث کا تعلق ہے باب ازالت النجاسہ سے؟ یہ باب کیا ہے؟ باب ازالت النجاسہ و بیانہا، یعنی نجاست کا بیان اور اسے دور کرنے کے، نجاست کا بیان اور اسے دور کرنے کے احکام و مسائل. تو کیا تعلق ہے اس حدیث شراب کا اس سے؟ سوچیے گا آخر میں. حدیث کی تخریج اختصار کے ساتھ جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، مسلم نے روایت کی ہے، تو یہ امام مسلم نے اپنے کتاب الصحیح میں روایت کی ہے، پیج نمبر 886، حدیث نمبر 1983، کتاب الاشربہ. اور غور کریں کیوں یہ سوال میں نے کیا، اس لیے یہاں امام مسلم نے کس میں روایت کی؟ کتاب الاشربہ میں، باب ازالت النجاسہ یا کتاب الطہارہ میں نہیں، کتاب الاشربہ، باب تحریم تخلیل الخمر. یہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہی باب ہے. ایسے امام ترمذی نے بھی روایت کی اپنی کتاب السنن، پیج نمبر 314، حدیث نمبر 1294، ابواب البیوع میں، یعنی کتاب البیوع میں، باب النہی ان یتخذ الخمر خلا.
ایسے ابو داؤد نے بھی روایت کی ہے اپنی السنن میں، پیج نمبر 527، حدیث نمبر 3675، کتاب الاشربہ میں، پانی کے متعلق، پینے کے متعلق جو کچھ مسئلے مسائل ہیں، کتاب الاشربہ میں، باب ما جاء فی الخمر تخلل۔ ایسے امام احمد نے بھی اپنی کتاب المسند میں حدیث نمبر 12894، مجلد 2، پیج نمبر 222۔ یہ سبھی حضرات مسلم، ابو داؤد، ترمذی، احمد روایت کرتے ہیں، یعنی ان کے مختلف طریقے مشائخ، آگے جا کے سند ایک مل جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں طرق، راستے چاروں ائمہ کے مختلف ہے، پھر جا کے ایک راستے پہ متفق ہو جاتے ہیں۔ وہ راستہ کیا ہے؟ سفیان الثوری سے جو روایت کرتے ہیں، السدی سے جو روایت کرتے ہیں، یحییٰ ابن عباد المعروف بابی حبیرہ جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ انس رضی اللہ عنہ سے۔ دیکھیں یہی سلسلہ سند آخری میں جا کر صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں یہی امام مسلم کے الفاظ ہیں، ترمذی کے الفاظ اس سے قریب ہیں، ابو داؤد کے جو الفاظ اور احمد، اس میں ایک بات کا اضافہ ہے، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کا ابھی تعلق ہوگا جب مسئلے مسائل کی وضاحت کی جائے گی۔ تو ابو داؤد اور احمد کے الفاظ یہ ہیں، ان ابا طلحہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ایتام ورثوا خمرا قال احرقها قال افلا اجعلها خلا قال لا، کہ ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو ادھر واضح کیا جا رہا کہ ابو طلحہ نے سوال کیا ایسے یتیموں کے بارے میں جنہیں میراث میں شراب ملا، میراث میں شراب ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرق ہے، کہ اس کو گرا کے بہا دو، پھینک دو۔ پھر ابو طلحہ نے کہا افلا اجعلها خلا، کہ اللہ کے نبی کیا میں اس شراب کو خل میں، سرکے میں تبدیل نہ کر دوں؟ تو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا، نہیں۔ ترمذی نے اس حدیث کے بعد کہا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث بھائیو صحیح اور کافی ہے کہ امام مسلم نے روایت کی ہے، تو پھر مزید کہنے کی ضرورت نہیں، تو حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، اب حدیث کا ایک مرتبہ اور ترجمہ کرتا ہوں، اور جہاں اہم الفاظ ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت تو اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ سئل عن الخمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا خمر کے بارے میں، تو خمر سے مراد بھائیو ہر وہ چیز جو بنائی جاتی ہے انگور کے جوس یا انگور سے یا کھجور سے یا اس کے علاوہ، اور جس سے عقل کو نشہ پہنچتا ہے اور آدمی اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے، نشہ اس پر طاری ہو جاتا ہے، تو یہ خمر ہے۔ تو ہر چیز جس میں نشہ پایا جاتا ہے تو کیا ہے؟ وہ خمر ہے، وہ شراب ہے۔ ہر وہ چیز جس میں نشہ پایا گیا تو وہ خمر ہے، وہ شراب ہے۔ کیوں خمر کو خمر کہا گیا؟ اور اسی سے خمار بھی لیا جاتا ہے، دوپٹہ، اس لیے کہ بھائیو یہ خمر کا معنی ہوتا ہے ڈھکنا، تو یہ شراب پینے سے آدمی کا عقل ڈھک جاتا ہے کہ نہیں، اور پھر اس کا وہ عقل کھو بیٹھتا ہے یا عقل کا کافی پرسنٹ احساس اور شعور غائب ہو جاتا ہے، تو سمجھیے یہ نشے کی وجہ سے یہ اس پر مسیطر ہو جاتا ہے یا اس پر چھا جاتا ہے اور ڈھک جاتا ہے اس کا عقل کے مکمل جو کام ہونے چاہیے، شعور ہونے چاہیے، وہ اس سے کیا وہ بات نہیں باقی رہتی ہے۔ اور یہ شراب کے بھائیوں، یہ ہمارا اصل موضوع یہ نہیں ہے کہ شراب کی حرمت، لیکن یہ بات واضح ہے شراب حرام ہے، قرآن اور حدیث اور مسلمانوں کے اس مسئلے میں اجماع ہے۔ اور بھائیو جانتے ہیں اس میں کتنے نقصانات ہیں شراب میں، اور جو مختلف قسم کے قصے جو سنتے ہیں اس میں کافی پرسنٹ اس شراب کی وجہ سے، گاڑی کے ایکسیڈنٹ کے، قتل کے، اعوذ باللہ، یہاں تک کہ محارم یعنی بیٹی، بہن، ماں سے زنا، یہ تمام چیزیں کے پیچھے ایک اہم سبب ہوتا ہے یہی شراب، اور پھر طلاق اور قتل و غارت، تمام تباہیوں کے پیچھے ایک اہم سبب یہ شراب ہے۔ اسی لیے اس کو کہا گیا ام الخبائث، خبیثوں کی یہ جڑ ہے، خبیثوں کی ماں ہے۔ آدمی یہ جب گناہ ارتکاب کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اور گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کتاب بلوغ المرام کی شرح میں، ان کی جو کتاب ہے فتح ذی الجلال والاکرام، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا اسی حدیث کی تشریح میں، کہتے ہیں میں نے ایک میگزین میں پڑھا، اور
نہایت دردناک واقعہ بھائیوں کہ ایک نوجوان 1 بجے رات میں آیا، شراب میں فل تھا، نشے میں تھا، داخل ہوا۔ اس کی ماں جو نہایت ہی مشفق، جانتے ہیں ماں کے اندر کتنی رحمت اور شفقت ہوتی ہے، ماں لڑکا جتنا بھی بیکار ہو تب بھی پوری کوشش کرتی ہے کہ لڑکا ہمارا یعنی ہمارے ساتھ رہے اور اس کو نقصان نہیں ہو، تکلیف نہ ہو۔ بہرحال یہ آیا اور نشے کی تاثیر شراب کی، ماں سے کہا اعوذ باللہ، بدکاری کے لیے اس نے دعوت دی، ماں رفض کی، پھر اس نے کہا میں اپنے آپ کو مار لوں گا، مجنون تو تھا۔ اب ماں اس شفقت میں کہ اپنے آپ کو ذبح نہ کر لے اور میں اس کو بچا نہیں سکتی، اعوذ باللہ، وہ راضی ہو گئی۔ بہرحال اس نے اس طرح یہ بے حیائی کی، اللہ المستعان۔ پھر اس کے بعد جب صبح ہوا اور نشہ کا وہ ختم ہوا تو اسے احساس ہوا شاید میں نے ایسا جرم کیا ہے رات میں، اسے احساس ہوا ملامت، اس لیے اتنا مکمل تھوڑی 100% عقل غائب ہوتا ہے، اس میں بھی بھائی مختلف درجے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اس نے اپنے ماں سے پوچھا کہ کچھ ایسے میں نے غلط تو رات میں کچھ کیا تو نہیں؟ تو ماں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے دھمکی دی اس بار اور قسمیں کھائی اور ڈرایا، تو ماں بھی بول بیٹھی، کمزور پڑ گئی۔ بہرحال اس نے جب یہ سنا تو بھائیو یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو تیل ہوتا ہے مٹی کا تیل یا وہ لے کر گیا پورا، اس کے پاس سمجھیے ایک گالون تھا، باتھ روم میں لے گیا، اپنے اوپر اچھے سے غسل کر کے اپنے آپ کو جلا لیا۔ تو اعوذ باللہ دیکھیں، نمبر 1 شراب اس نے پیا، پھر اعوذ باللہ زنا کا جو آخری گھنونا اپنے ماں سے، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو قتل کیا، خودکشی کی، اور کیا باقی بچا بھائیو۔ تو بہرحال ہمارا یہ اصل موضوع تو نہیں ہے بھائیو کہ یہ فقہی مسئلے مسائل اس میں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن بات آ گئی تاکہ ہو سکتا ہے اس بات میں عبرت ہو اور ہم اس سے بچیں اور ایسے ہی مسلمانوں کو بچائیں۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا کہ اس کو اگر خل میں بدل دیا جائے، شراب یا انگور وغیرہ کے شیرے سے تیار کیا جائے سرکہ، وہ کس طرح ہوتا تھا؟ اس کے کئی طریقے ہیں بھائیو۔ کچھ طریقے علاج کرتے ہیں اس میں، جیسے کہ اس میں بصل، پیاز یا روٹی یا کچھ خمیرہ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تاثیر نشے کا ختم ہو جاتا ہے، پھر خل ہو جاتا ہے۔ یا تو پھر کبھی سورج میں اس کو لے کر رکھ دیا جاتا ہے تو گرمی سے، یا سورج سے ادھر لایا جاتا ہے، یا کبھی اور خل سے مخلوط کیا جاتا ہے۔ المہم اس کے کچھ طریقے ہیں جس سے ہو جاتا ہے، تو بے معنی یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ممکن ہو جاتا ہے اور نشے نہیں باقی رہے گا اور یہ خل کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور غالباً یہ سوال کب کیا گیا تھا بھائیو؟ شراب کی حرمت سے پہلے یا بعد میں؟ واضح ہے کہ شراب کی حرمت کے بعد، ورنہ شراب کی حرمت سے پہلے جب شراب پینا جائز ہے تو پھر اس کو سرکہ بنانے تو بہت اچھی بات ہے، تو یہ شراب کی حرمت کے بعد کی بات ہے۔ تو تخذ خلا قال لا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ ابھی حدیث کا ترجمہ اور ایسے ہی جو الفاظ جس کی مزید وضاحت کی بات تھی واضح کر دیا۔ اب آگے بڑھتا ہوں بھائیو، اب وہی سوال جو میں نے پہلے کیا تھا پھر سے کر رہا ہوں، اس حدیث کا تعلق باب ازالت النجاسہ سے کیا ہے؟ کیا تعلق ہے؟ شراب کا نشہ ہے اس کو صاف کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے بہت صحیح کہ جو نشے ہے اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو کیا وہ چیز یعنی نجاست ختم ہو جائے گی؟ اس سے ایک اہم پوائنٹ ہے، اس سے پہلے اگر پھر یہ ذکر کیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ پہلا پوائنٹ، ہاں بہت صحیح، اس لیے ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بیان کرنے کے لیے کہ شراب نجس ہے، اور یہی جمہور اہل علم کا یہ قول ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، حرام ہے اپنی جگہ ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے بھائیو؟ کیا اس سے کیا فائدہ ملے گا کہ شراب نجس ہے یا نہیں نجس ہے؟ کیا فائدہ ملے گا یہ جاننے کا؟ قریب نہیں جائیں تو قریب تو ایسے بھی نہیں جانا چاہے، پاک ہے تب بھی، اور تب بھی تو نہیں جانا چاہیے، نہ پینا چاہیے نہ رکھنا چاہیے۔ ہاں کیا فائدہ ہے؟ اس میں اگر اس کو تصور کر لیا جائے گا تو پھر ہم اسپرے اور یہ جو استعمال کرتے ہیں یا اس کو چھو دیا تو پھر وہ تو بسانے والا۔ اچھا میں مزید واضح کر رہا ہوں، آپ قریب ہیں ایک دم، لیکن اس سے واضح ہے اس کا فائدہ اگر کہا جائے گا کہ اس کی نجاست عینی ہے تو اگر کپڑے پر پڑ گیا یا زمین پر گر گیا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کی نماز صحیح نہیں۔ اس لیے شروط الصلاۃ میں سے ہے کہ آپ کا بدن پاک ہو، آپ کا کپڑا پاک ہو، جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاک ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اگر اس کو کہا جائے کہ نجس ہے،
اور اگر کہا جائے نہیں وہ پاک ہے، ہاں وہ حرام ہے پینا، لیکن وہ بذاتی ہی وہ تھوڑی کی نجس ہے، نجاست ہے اس میں، تو اگر لگ گیا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ طبعاً ایسا بھائی تصور نہیں کہ کیسے لگ جائے گا، لیکن مان لیتے ہیں، اللہ بچائے سب کو، کچھ ایسے گھر میں فیملیاں رہتی جوائنٹ، ایک اس میں نالائق نکل گیا ایک لڑکا تو، اور وہ شراب پی کے بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی مثلاً وہ کچھ قالین پہ گر گیا، تو کیا اب اس کا دھلنا واجب ہے، اس پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یا مان لیں ایک شخص یا یہ انکار منکر کرتا ہے اور وہ شرابیوں کے اس میں پکڑتا ہے، اور کچھ پکڑنے کے وقت کچھ شراب اس کے کپڑے پہ لگ گئے یا نصیحت کرنے گیا، تو کیا اب نماز کا ٹائم پڑھ سکتا ہے؟ اس لیے پاک ہے یا نجس ہے کہا جائے گا نہیں، دھلنا ضروری ہے۔ تو اس کا فائدہ ادھر ملا فقہی اعتبار سے، مسئلے مسائل کے اعتبار سے، سمجھ رہے ہیں، یہ فائدہ ہے۔ تو بہرحال ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک، اب ایک سرسری اگر یہ حدیث انہوں نے جب درج کیا اور پہلی حدیث، ان کے نزدیک شراب نجس ہے یا نہیں؟ ہاں ان کے نزدیک نجس ہے، اور یہی جمہور اہل علم یعنی اکثر اہل علم کا یہی قول ہے کہ یہ نجس ہے۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کیا، یہ بیان کرنے کے لیے کہ شراب نجس ہے، جبکہ امام مسلم نے اور امام ابو داؤد نے کہاں ذکر کیا ہے اس کا؟ ہاں بھائیو، امام مسلم نے اور ایسے ہی امام ابو داؤد نے کتاب الاشربہ میں بھی ذکر کیا، اور ایسے ہی اور بھی محدثین، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، انہوں نے بھی کتاب الاشربہ میں ذکر کیا، جس طرح کی المجد ابن تیمیہ نے اپنی کتاب المنتقى میں کتاب الاشربہ میں انہوں نے ذکر کیا۔ کوئی ضروری نہیں ہے، بمعنی اس کا تعلق زیادہ کتاب الاشربہ سے ہے، اس لیے ادھر ذکر کیا، اور ممکن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک نجس ہے، ممکن ہے کہ نہیں، اس کی تفصیل سے بھی بعد میں آئے گی، لیکن اتنا آپ جان لیں کہ کیوں ادھر باب ازالۃ النجاسہ میں ذکر کیا۔ اب فقہ الحدیث، یہ حدیث کا جو فقہ ہے، مسئلے مسائل، پہلا حکم یہی بھائیو کہ شراب یہ نجس ہے یا پاک ہے، اور اس کا فائدہ ابھی ذکر کیا گیا کہ اس کا فائدہ وہ کب حاصل ہوگا کہ آدمی کے اوپر بدن پہ لگ گیا یا کسی زمین پہ اگر وہ شراب ادھر گری ہوئی ہے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کہا گیا کہ وہ نجس ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر کہا جائے گا نہیں وہ تو پاک ہے، پینا حرام ہے، تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں بھائیو کیا رہا ہے؟ کتنا قول ہے؟ 2 قول ہے۔ پھر سے شراب نجس ہے یا پاک ہے؟ پہلا قول، اور یہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور یہی الظاہریہ کا بھی مذہب ہے، اور اس قول کو شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا، اور بھائی غالباً جہاں شیخ الاسلام تیمیہ اپنی رائے رکھتے ہیں تو ان کی بہت ہی قوی وزندار ہو جائے، وہ قول بہت ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایسے اس دور میں شیخ بن باز رحمہ اللہ، کیا انہوں نے کہا کہ شراب حرام ہے، شراب نجس ہے، حرام تو سبھی نے، تو تمام مسلمانوں، شراب نجس ہے، اچھا واضح ہو گیا۔ دوسرا قول القرطبی رحمہ اللہ نے منسوب کیا ربیعہ ابن عبد الرحمن، جو امام مالک کے شیخ ہیں، معروف ہے ربیعہ الرائی سے، ایسے ہی اللیث بن سعد کی طرح منسوب کیا، یہ المزنی کا یہ قول ہے، داؤد الظاہری کا قول ہے، اور ایسے الصنعانی جو سبل السلام، بلوغ المرام کی جو شارح ہیں، شرح کرنے والے، مشہور ان کی کتاب ہے سبل السلام، اور بعد میں جتنے آ کے شرح کرتے ہیں ضرور اس سے استفادہ کرتے ہیں، الصنعانی، ایسے شوکانی، ایسے ہی شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ اس دور کے جو گزرے ہیں، اور ایسے بقیت العلماء پر رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ انہوں نے کیا کہا کہ شراب یہ پاک ہے۔ اچھا کون سا قول زیادہ صحیح ہے؟ دلیل سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ غور و فکر کریں بھائی کس کی دلیل میں زیادہ وزن ہے۔ جنہوں نے کہا کہ یہ نجس ہے، ان کی دلیل نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے ایمان لانے والو، بات یہی ہے کہ شراب، انما الخمر والمیسر، جوا، والانصاب اور تھان، جہاں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، اور والازلام اور فال نکالنے کے پانسے، یہ ہوتا تھا مختلف طرح، کروں نہ کروں، یعنی فال نکالتے تھے غیر شرعی طریقے سے دور جاہلیت میں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ سب گندی چیزیں ہیں، رجسن، رجس معنی نجس، غلیظ، گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، شیطان
शैतानी काम है, फज्तनिबूह, इनसे बिल्कुल अलग रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह याब हो। तो वजह इस्तिदलाल क्या है भाइयों, कहाँ से लिया जा रहा है कि शराब नजीस है इस आयत से? दो चीज़ें। नंबर एक कि अल्लाह ताला ने कहा कि इस चीज़ को क्या क्या कहा, रिजसुन कहा, नजिस गलीज चीज़ है, गंदी चीज़ है। और हर नजिस चीज़ भाइयों, कायदा, हर नजिस चीज़ क्या होती हराम। कायदा, हर नजिस चीज़ हराम है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर हराम चीज़ नजिस हो, ये पहले गुजर चुका। तो ये रिजस है, तो जब रिजस है, नजिस है, तो हराम भी है। और फिर ऐसे ही नंबर दो, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फज्तनिबू, दूर रहो। तो वजह इस्तिदलाल समझ रहे, एक आयत और वजह इस्तिदलाल कि अल्लाह ने इसको रिजस कहा और फिर कहा इससे दूर हो जाओ, ये पहली दलील। दूसरी दलील साबिका भाइयों दर्स में, हाँ जिक्र करें, साबिका दर्स में कौन सी हदीस से इस्तिदलाल किया जा रहा है कि शराब नजिस है? हाँ शेख खालिद, वही जो गिलास में वो देखें इधर, हाँ वो इस्तेमाल करते हैं अपने बर्तनों में शराब को। बहुत सही। अबू सअलब अल-खुशनी साबिका दर्स में, माशाअल्लाह, अबू सअलब अल-खुशनी, इन्ना बिअर्दि कौमिन अहल किताब फनअकुलु फी आनियतिहिम, कि हम ऐसी कौम, हम ऐसी बस्ती में रहते हैं जो हमारे पड़ोसी अहल किताब हैं, क्या हम उनके बर्तनों में खा सकते हैं? अबू दाऊद और अहमद की रिवायत में है कि वो अपने बर्तनों में खंजीर का गोश्त बनाते हैं और ऐसे ही हाँ शराब पीते हैं। तो आपने कहा कि पहली बात, अगर नहीं मिले इसके अलावा और बर्तन, और फिर अगर धुल लो उसको तब, वाज़ेह है ये भी है कि नहीं कि नजिस है शराब। अच्छा, तो ये दूसरी दलील इनकी। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि धुलो, तो दलील है कि वो चीज़ नजिस है। और अगर वो शराब नजिस नहीं होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी कहते धुलने के लिए। शराब पीने से मना करते, लेकिन उसमें अगर बर्तन में लगा हुआ शराब है तो क्या मुश्किल है, वो चीज़ पाक है, उससे थोड़ी नशा होगा। अच्छा, ये फरीक अव्वल इनकी दलील है। दूसरे फरीक की दलील जो कहते हैं कि शराब पाक है, उनकी दलील क्या है? तो पहली दलील है हदीस अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस कि जब शराब की हुर्मत नाजिल हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम को भेजा कि आम किया जाए हुक्म। तो कहते हैं अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कि मैं उस वक्त अबू तलहा इनकी वालिदा उम्मे सुलैम के शौहर, यानी इनके वालिद नहीं थे, इनकी माँ से बाद में इन्होंने शादी की, तो वो शराब पिला रहे थे। यहाँ तक कि आया एक पुकारने वाला, अला इन्नल खमरा कद हुर्रिमत, कि शराब ये हराम हो गई। तो अबू तलहा ने कहा कि अनस जाओ इसको लेकर फेंक दो। तो मैं निकला और उसको मैंने फेंक दिया और फिर मदीना की गलियों में बहने लगा। ये इमाम बुखारी ने रिवायत की हदीस नंबर 2464, इमाम मुस्लिम ने 1980। तो इससे इस्तिदलाल इस तरह किया जा रहा है कि सहाबा किराम ने ये शराब की बोतलें उन्होंने कहाँ फेंकी? मदीना के रास्तों पर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया। अगर वो नजिस होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी कहते कि ये रास्तों पर फेंको, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते पर कोई नजासत यानी पेशाब पाखाना करने से मना किया, जिस तरह कि इसमें और भी हदीसें हैं। तो ये पहली दलील भाइयों हदीस अनस, वाज़ेह है इनका वजह इस्तिदलाल। अच्छा, कहाँ तक इसमें क़ुव्वत है, क्या रहा है, कहाँ तक इसमें क़ुव्वत है कि शराब पाक है इस हदीस से? अच्छा, बहरहाल आगे वाजो, यार इतनी ज़्यादा क़ुव्वत तो नहीं है। बहरहाल दूसरी दलील इनकी कायदा अल असल भाइयों, हर चीज़ में अशिया में क्या है कि वो चीज़ पाक है या नजिस? पाक है, जब तक वाज़ेह दलील ना हो। और इनका कहना है कि ये हदीस और ये कुरान की जो आयत है उसमें वाज़ेह वज़ाहत नहीं है। तो मसलन कहते हैं कुरान की आयत में अल्लाह ताला ने शराब के साथ और चीज़ों को मक़रून किया, इन्नमा अल खम्रु वल मैसिर, जुआ वल अंसाब वल अज़लाम, तीर निकाल, ये नजासा मानविया, ये हिस्सिया नहीं है। ये इधर इस्तिदलाल कवी हकीकत में कि वो चीज़ें नजासत भी हिजाती थोड़ी है, बल्कि अगर पत्थर का बुत अगर है आपने छू लिया तो क्या वो नजिस हो गया? हाँ नहीं, वो तो पत्थर है, पत्थर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, जैसा आम पत्थर है।
تو یہ اس سے استدلال کرتے ہیں اور کہ اس میں واضح دلیل ہے. بہرحال انہوں نے اس کا جواب بھی دیا اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہا رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیز ہے، شیطانی عمل ہے. شیطانی عمل، یہ شیطانی عمل یعنی یہ نجاست معنوی ہے، شیطانی حرکت ہے، جس سے شیطان کا اور بھی اعمال ہیں جو بنو آدم کو حرام کاموں میں لگا دیتا ہے، نہ کہ وہ چیز یعنی عینی یا حسی نجاست ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں. وہ تھوڑی کہ ان کے ذات یعنی وہ نجاست معنویہ ان کے اندر جو شرک ہے غیر اللہ کی عبادت. تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں. ابو ثعلبہ کہ اس کا بھی دلیل دے، کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یعنی کہیں گے کہ احتیاطاً پھر اس میں اس لیے کہ سور کی گوشت بناتے، خنزیر کا بناتے، اس کی وجہ سے نہ، یعنی اس کا بھی جواب ہے. اچھا اب دونوں قول میں سے کون سا قول زیادہ صحیح ہے بھائیوں؟ دوسرا کہ پاک ہے، کہ پاک ہے وہ زیادہ صحیح ہے. ہاں بہرحال جس نے پاک کہا ان کی دلیل وہ بھی اپنی جگہ ہے، اور ادھر اسی لیے اسی اقوال بھائیوں معتبر ہیں. لیکن صحیح جو قول ہے دونوں میں سے کہ شراب بھائیوں نجس ہے، اس لیے کہ پہلا جو دلیل ہے ان کا خاص ابو ثعلبہ والا، وہ دلیل اپنی جگہ ہے، اس سے نجاست کے لیے ہم استدلال کر سکتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا اگر تمہیں اس کے علاوہ کچھ نہ ملے تو اس کو دھلو، تو دھلنے کی آپ نے تاکید کی، اس سے واضح ہے کہ وہ چیز نجس ہے. بہرحال یہ دلیل. اور اس کے علاوہ نمبر 2، اگر کہا جائے کہ شراب نجس نہیں ہے تو حقیقت میں ایک ذریعہ ملتا ہے کہ لوگ تساہل برتیں، اختیار شراب رکھا یا نہیں اس کو ہم یہ نجس نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک تجاوز کریں گے، گھر میں مثلا رکھ سکتے ہیں، اور پھر جلدی اس کو لوگ اتلاف یا برباد نہیں کریں گے، جبکہ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو پھینک دیا جائے. نہیں واضح دیکھیں، حرام کی بات نجاست، حرام دو بات ہے، حرام اپنی جگہ الگ ہے، یہ بات ہو رہی وہ نجس ہے، یعنی آپ ذرا تاخیر سے آئے، شاید شروع میں کچھ باتیں چھوٹ گئی ہیں. اچھا تو یہ، اور پھر جو انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے کہ راستے میں پھینکنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں اتنی قوت نہیں ہے. یہ نہیں کہ پورے راستے میں سیلاب آ گیا شراب کی کہ لوگ خلاص کپڑے ان کے خراب ہونے لگے. ارے معمولی سے ہوگا، کچھ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اور اس سے بچ سکتے ہیں لوگ. تو یہ نہیں کہ، اور اس سے یہ کہنا کہ اگر وہ اگر نجس ہوتا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے پھینکنے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اس لیے وہ عام راستہ ہوتا، وہ بہہ کے سوکھ جائے گا، اپنی نالیوں میں چلا جائے گا. پھر نماز کی وہ جگہیں تھوڑی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں، وہ عام راستہ ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو بہرحال دونوں میں زیادہ راجح اور صحیح یہ ہے کہ شراب کیا یہ نجس ہے. لیکن جنہوں نے کہا کہ وہ پاک ہے ان کا بھی قول اپنی جگہ بھائیو اس میں قوت ہے، اور نتیجہ اس دونوں کا فائدہ اس میں حاصل ہوتا ہے. اگر کسی کے جسم پر یا جگہ پر شراب گر گیا تو جنہوں نے کہا کہ ناپاک ہے تو دھلنا ضروری، ورنہ نماز صحیح نہیں، اور جنہوں نے کہا وہ پاک ہے تو نماز اگر وہ پڑھ لیے اس کپڑے میں یا اس جگہ پر تو ان کی نماز صحیح ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا شراب کو ہم سرکہ بنا سکتے ہیں؟ ہاں حدیث واضح ہے تو ادھر نہیں بنا سکتے کہ جائز نہیں ہے کہ شراب کو سرکہ بنایا جائے. اور اچھا اگر کسی نے سرکہ بنا بھی دیا تو کیا وہ پاک ہوگا؟ نہیں پاک ہوگا، بلکہ وہ نجاست میں باقی رہے گا. اللہ جس نے کہا کہ وہ پاک ہے تو ان کے نزدیک کو تو من باب اولا وہ پاک رہے گا. لیکن اس قول پر اولاً جائز تو نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، حدیث اس میں واضح ہے، اور جس نے کہا جائز ہے تو حقیقت میں حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے. اور جمہور اہل علم کے قول کے مطابق اگر کسی نے بدل بھی دیا اور اس سرکہ کر دیا تو وہ نجاست پر باقی رہے گا اگرچہ اس میں نشہ نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ حدیث واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ شراب کو سرکہ بنا سکتے تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں. اور وہ ابو داؤد کے بھائیوں
اور احمد کی روایت میں کیا ہے؟ ابو طلحہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے پاس کچھ یتیم بچے ہیں، یتیم زیادہ محتاج ہے بھائیو، ان کی کوئی رعایت کرنے والا نہیں، یعنی اور ان کے پاس یہ ہے، کیا اس کو ہم یعنی فائدے میں بیچ اوچ کے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منع کیا، اور پھر کہا کہ اس کو ہم کیا خل بنا سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کیا کہ نہیں، تو وہاں خل یا سرکہ بنانے سے یا بدلنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، بلکہ آپ نے کہا احرقھا، اس کو تم پھینک دو۔ تو اگر بھائیو جائز ہوتا تو کم سے کم ان یتیموں کے لیے تو گنجائش ہوتی کہ اچھا اس کو خل بنا کر، چلو شراب تو حرام ہے، اس کو تو بیچ نہیں سکتے ہو، لیکن اس کو سرکہ ہی بنا کر، اس لیے ان کی مالیت ضائع نہ ہو، آپ کہتے، لیکن آپ نے ان یتیموں کے بھی متعلق یہی کہا کہ نہیں اس کو پھینک دیا جائے، اور جب کہا اس کو ہم سرکہ بنا دیں یا اس کو ہم بدل دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ تیسرا مسئلہ، اچھا شراب اب اگر اپنے سے بدل گیا اور وہ سرکہ ہو گیا تو کسی آدمی نے نہیں آ کر بدلا، جس سے بتایا اس کے ذریعے پیاز ڈال کے خمیرہ وغیرہ، اپنے سے رکھا ہوا تھا اور وہ پھر وہ بدل گیا۔ دیکھیں شراب میں مختلف، اپنے سے کیوں نہیں بدلتا ہے؟ آپ ہر شراب میں بھی مختلف قسم کے کوالٹی، قسمیں، طریقے، ذریعے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی کوالٹی شراب کا پہلا پروسیس وہ جب شراب بنتا ہے اس کے بعد ہی وہ کنورٹ ہوگا کسی چیز میں دوسری۔ ہاں لیکن اہل علم ذکر کرتے ہیں بدل سکتا ہے اور اس کے لیے آ گیا اپنے سے بدل جائے یا بدل دیا جائے۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، جزاک اللہ خیر۔ چلیے تو اگر اپنے سے بدل جائے، نہیں بدلا تو خلاص، نہیں بدلا ختم ہو گئی بات، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ نجس ہے اور وہ حرام ہے، لیکن اپنے سے بدل کے وہ سرکہ ہو گیا تو بغیر کسی کے قصد اور ارادے اور چاہے ہوئے، بغیر فعل فاعل اس کو بدلے ہوئے، کچھ طریقہ اپنائے ہوئے، تو کیا جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ اس طرح یہ مباح ہے اور یہ سرکہ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، ایسے ہی اب استعمال کر سکتے تو بیچ بھی سکتے۔ اس لیے قاعدہ ہے کہ الحکم یدور مع علتہ وجودا وعدما، کہ کوئی بھی حکم جو ہے بھائیو اپنے سبب کے ساتھ مربوط ہے، جب تک اس کے اندر نشہ ہے تو وہ حرام ہے، اور جب تک یہ نشہ ختم ہو گیا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ پھر سرکہ ہو گیا، تو اس کا کہا جائے گا سرکہ ہے وہ، یعنی اس وقت اب شراب نہیں ہو، سرکہ ہو گیا۔ تو جب تک وہ شراب تھا تو شراب کا حکم تھا، اور جب اپنے سے بدل کے سرکہ ہو گیا، نشہ اس میں نہیں ہے، تو کیا حکم ہو جائے گا؟ اس کا سرکے کا حکم ہو جائے گا، اور سرکہ جائز ہے کھانا پینا، استعمال کرنا، بیچنا۔ بہرحال ہو سکتا ہے ہم اور آپ، پہلی بات تو خود ہم اس کی تفصیل تو ہم نہیں جانتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سبھی کو دور رکھے شراب اور آپ ان چیزوں سے، لیکن اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ ہاں شراب کچھ ہے ایسا، پہلے جو اس سے بناتے تھے انگور سے یا کھجور سے، تو کیا اس طرح وہ بدل کے وہ خل بھی ہو جاتا تھا، سرکہ ہو جاتا تھا۔ اس طرح بھائیو اہم جو فائدے ہیں اس کے ختم ہو گئے، اہم مسئلے مسائل، اور اس کے بعد میں آگے دوسری جو حدیث ہے وہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو دوسری حدیث اس کا موضوع ہے پالتو گدھوں کی نجاست، یا پالتو گدھے یہ نجس ہیں۔ حدیث عنہ سے مراد کون؟ انس رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر اس سے پہلے والے حدیث میں آئی۔ وعنہ قال لما كان يوم خیبر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ رضی اللہ عنہ فنادى ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ فانها رجس۔ ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس روز غزوہ خیبر تھا، یعنی غزوہ خیبر کے دن، ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو مطلع کر دیں، تو انہوں نے بآواز بلند اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں گھریلو پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں۔ کیا اعلان کیا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں
گھریلو پالتو یعنی پالتو گھریلو پالتو والے گدھے جو ہیں ان کے گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں، کیونکہ وہ رجس ہے، یعنی گندگی ہے اس میں، وہ گندی ہے۔ رجس کا ناپاک بھی معنی آتا ہے، وہ ناپاک ہے، نجس ہے۔ اس کی روایت کس نے کی ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ حدیث کے راوی انس رضی اللہ عنہ کا تذکرہ پہلے آ چکا۔ حدیث کی تخریج امام بخاری نے مختلف کئی جگہوں پر اس حدیث کو انہوں نے روایت کی ہے، 36 جگہوں پر، لیکن یہی الفاظ نہیں، اس میں اس لیے پورا واقعہ غزوہ خیبر کا نا، تو اس میں غزوہ خیبر کی بھی تفصیل اور یہ تو عموماً 36 جگہوں پر انہوں نے ذکر کیا، کہیں مختصر کہیں طویل۔ اس میں سے جو اس حدیث کے الفاظ اس سے بہت ہی قریب ہیں، کتاب الصید والذبائح، کتاب الصید، صید شکار کرنا، ذبائح ذبح کرنا، باب لحوم الحمر الانسیہ، اللحوم الحمر الانسیہ یا الاہلیہ، پیج نمبر 983، حدیث نمبر 5528۔ امام مسلم نے بھی اپنی کتاب صحیح میں روایت کی ہے، جس سے امام بخاری نے اپنی کتاب الصید والذبائح میں باب تحریم اکل لحم الحمر الانسیہ، پیج نمبر 868، حدیث نمبر 1940۔ ایسے ہی مسلم میں ان الفاظ کا زیادہ ہے، فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، جس طرح قرآن میں ہے کہ یہ نجس ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ اور یہ لفظ مذکور جو ہے امام بخاری کے الفاظ سے قریب ہے، لیکن امام بخاری نے ابو طلحہ کا نام ذکر نہیں کیا، یہ مسلم نے اپنی روایت میں ذکر کیا، اور وہاں بھائیوں یہ ذکر کیا گیا کہ صحابہ کرام وہ گدھوں کو ذبح کر کے ہانڈیوں میں بنا رہے تھے، پکا رہے تھے، تیاری کر رہے تھے کھانے کے لیے۔ اس بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو طلحہ اعلان کریں کہ اللہ اور اس کے رسول، دیکھیے تاکید اس بات کی، اللہ اور اس کے رسول بھی منع کرتے ہیں تمہیں کس سے؟ یہی پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے۔ پھر سبب بیان کرتے ہیں کیا؟ فَإِنَّهَا رِجْسٌ، اس لیے کہ یہ نجس ہیں، پلید ہے، ناپاک ہے۔ حدیث کے بھائیوں جو الفاظ ہیں جہاں ضرورت ہے اس کی کچھ وضاحت کروں گا۔ لما کان یوم خیبر، عربی اعتبار سے یوم کا کیا اعراب رہے گا؟ یوم کا اعراب کیا ہے؟ کانا یوم خیبر، یہ کانا ہنا تامہ، یوم فاعل کانا ولیس اسم، تو یوم یہ بھائیو فاعل ہے بہرحال۔ خیبر غزوہ خیبر کے وقت، یہ غزوہ خیبر کب واقع ہوتا ہے؟ سن 7 ہجری میں، محرم میں، یا محرم کے آخر میں۔ خیبر یہ ایک بستی ہے جو مدینہ کے شمال میں 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پہلے یہودیوں کی بستیاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو کیا ان کا اس لیے کہ مسلمانوں کے خلاف اور قبائل عرب کو یعنی ان کو تحریک دے رہے تھے، ان کو حرکت میں لا رہے تھے، تو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا، اور وہاں مشہور ہیں اور ابھی بھی بھائیوں بہت زیادہ درخت اور کھیتیاں ہوتی تھیں، کھجور کے درخت۔ تو مسلمانوں نے فتح کیا، پھر اتفاق ہوا کہ آدھے پر وہ کام کرتے رہیں گے، آدھا مسلمانوں کا رہے گا، آدھا ان کا رہے گا، جب تک چاہیں مسلمان۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں سن 20 ہجری میں انہیں یہاں سے بھی جلا وطن کر دیا، پھر اس طرح شام کے اطراف پر چلے گئے۔ یہ ابھی بھی مشہور ہے خیبر ہی کے نام سے، اور ابھی بھی وہاں سرکاری ادارے ہیں، اور ابھی بھی وہ پرانے آثار موجود ہیں۔ اس کے بعد تو یہ لما کان یوم خیبر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ، ابا طلحہ کون ہے؟ ان کا نام زید بن سہل بن الاسود بن حرام بن عمر النجاری الانصاری، اپنی کنیت سے بہت ہی زیادہ مشہور ہیں، ان کا شمار فضلاء صحابہ میں ہوتا ہے۔ یہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم ہیں، ام سلیم کے یہ شوہر تھے ابو طلحہ۔ ایسے ہی غزوہ بدر میں شریک رہے، اس کے بعد بھی اور غزوات میں، اور بیعت عقبہ ثانیہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب کیا، 12 نقبہ کو منتخب کیا، 12 ذمہ دار، جن میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور یہ ان کی آواز کافی بلند تھی، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی ان سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کا سہارا لیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچ جائے یا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا, مسند احمد کی روایت اور یہ صحیح روایت ہے, لصوت ابی طلحہ اشد علی المشرکین من فئہ, کہ ابو طلحہ کی آواز مشرکوں پر ایک گروپ ایک جماعت سے بھی زیادہ بھاری ہے. ان سے تقریباً 20 حدیثیں مروی ہیں. ان کا انتقال سن 34 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوا اور عثمان رضی اللہ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی. اور یہ آتا ہے ایک دوسرا قول کہ نہیں, سن 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, بلکہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. ذکر آتا ہے کہ یہ اس عمر میں بھی اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ ہم غزو کریں گے اللہ کی راہ میں. تو ان کے بچوں نے کہا, ارے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غزوات کرتے رہے, ہم سے بھی آپ کے بدلے کریں گے. تو انہوں نے رفض کیا, تو سمندر میں انہوں نے غزو کیا اور سمندر میں ان کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا تو ڈھونڈنے لگے اب کہاں ان کو دفن کیا جائے. پھر آتا ہے کہ 5 دن تک ان کی لاش ویسے ہی رہی, یہاں تک کہ یعنی خشکی پر پہنچے, ان کی تدفین ہوئی. لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں زیادہ مشہور ہے کہ مدینہ میں ان کا انتقال ہوا, یعنی سن 34 ہجری میں. تو یہ ابو طلحہ ہے. فنادا, نادا مانے پکارنا بلند آواز میں, اور عربی میں ندا ایک تو بلند آواز میں اور ایک جو آہستہ سے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مناجات. مناجات بغل میں بیٹھ کے یہ مناجات ہے. تو یہ ندا ہے بلند آواز میں. ینہیانکم ان اللہ و رسول, اللہ اور اس کے رسول ینہیانکم. ینہیانکم یہ 2 ہے, مثنی ہے, یعنی وہ دونوں. اور ایک روایت میں آتا ہے ینہاکم, جس سے ابن حجر نے ذکر کیا الفتح میں, یعنی بخاری کی روایت میں ایک آتا ہے ینہیانکم کے جائے ینہاکم, یعنی اللہ تعالی. اللحوم الحمر الاہلیہ. الحمر الاہلیہ, الحمر الاہلیہ کا ترجمہ واضح ہو چکا, کیا ہے؟ پالتو جانور ہے کہ نہیں؟ پالتو, ہاں گھریلو پالتو جانور کے گوشت کھانے سے. الحمر یہ جمع ہے, جمع. مفرد کیا ہے اس کا؟ الحمر کا حمار, یہ مذکر ہے. اور انثی کیا ہے؟ حمارہ یا اتان, اتان یا حمارہ دونوں. اچھا, تو یہ گدھا اور ادھر جمع آیا اس کا لحوم الحمر الاہلیہ. اچھا بھائیو, الاہلیہ جب آیا تو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کہ جنگلی گدھوں کا گوشت کھانا جائز ہے, اور یہ اس وقت ابھی تذکرہ اس کا آئے گا. ایک بہت مہم لیکن ادھر ایک بات یہ کہنا ضروری اس کی تشریح, فَإِنَّهَا رِجْسٌ. فَإِنَّهَا یہ ضمیر کس کے طرف عائد ہے؟ اس لیے کہ وہ نجس ہے. فَإِنَّهَا میں آسانی کے لیے, یعنی گدھے کی طرف عائد ہے یا وہ گوشت کی طرف عائد ہے جو برتنوں میں ہاڈیوں میں صحابہ کرام بنا رہے تھے. اچھا, پھر دوسری بات, اس سے کیا فائدہ ملتا ہے, کیا مترتب ہوتا ہے, اس سے کیا فائدہ, کیا فرق ہوگا اگر کہا جائے گا کہ ضمیر گدھوں پر آ رہا ہے, تو اس سے کیا فائدہ سامنے, کیا مسئلہ سامنے آتا ہے؟ اور اگر کہا جائے صرف گوشت پہ آ رہا ہے, کچھ فرق آئے گا نتیجہ حکم میں, مسئلے میں؟ اچھا چلیے صحیح, ہاں اچھا, لیکن فرق کیا آئے گا دونوں میں؟ چلیے میں بھی اتنا بتا رہا ہوں, ابھی وہ جب مسائل آئیں گے تو وضاحت کروں گا. اگر کہا جائے کہ یہ ضمیر فَإِنَّهَا گدھوں پر آ رہا ہے, گوشت پہ نہیں آ رہا ہے, گدھوں پر آ رہا ہے, الحمر پہ آ رہا ہے, تو اس کا معنی گدھے کا پسینہ اور ایسے اس کا لعاب, آنکھ سے آنسو اور ایسے یہاں تک ناک سے جو کچھ نکل رہا وہ کیا ہے؟ نجس اور ناپاک. اور اگر کہا جائے نہیں نہیں نہیں, ضمیر صرف لحوم پہ آ رہا, گوشت پہ آ رہا ہے, الحمر پہ نہیں آ رہا, تو کیا نتیجہ, کیا مسئلہ سامنے آئے گا کہ لحم بس, اور لحم سے متصل یعنی کلیجی اور اس کے اندر پیٹ وغیرہ جو بھی کھاتے یہ نجس ہے, لیکن باقی پسینہ, لعاب, آنکھ کے آنسو اور ایسے ہی ہاں یہ چیزیں کیا آنکھ کے آنسو سب کیا ہوگا؟ پاک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں کتنے اسی لیے یہ مسئلے سے آسان نہیں ہے, اہل علم اس میں وہی بیان کر سکتے ہیں, اس لیے اتنی آسانی سے بھائیو اہل علم کے اقوال کو رد کر دینا اور ہر کوئی اپنے سے
محدث اور فقیہ ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ گمراہی کا یہ دروازہ ہے۔ بہرحال اس کے بھی وضاحت آگے کریں گے، لیکن اتنا میرا مقصد یہ تھا کہ ابھی سے ذہن کو آپ یعنی ذہن آپ کا قریب رہے اور کچھ اس وقت سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اب اس حدیث کا تعلق اس باب سے کیا ہے، باب ازالۃ النجاسہ سے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے فإنها رجس، نجس ہے، چاہے ان پالتو گدھوں کے گوشت بس یا پورے پالتو گدھے، تو اس کا تعلق ہے ازالۃ النجاسہ سے، اس لیے ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ اب حدیث کے جو اہم مسئلے مسائل ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ پالتو یا گھریلو جو گدھے ہیں ان کا گوشت کیا ہے، نجس ہے، اور اگر اب نجس ہے تو وہ کیا، حرام ہے۔ اس لیے قاعدہ بھائیو، ہر وہ چیز جو نجس ہے تو وہ حرام ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو حرام ہو نجس ہو۔ تو اس طرح یہ پالتو گدھے جو ہیں ان کا گوشت کیا ہے، حرام ہے، نجس ہے، اور ایسے ہی خون بھی، اس لیے گوشت سے اس کا ایک دم معنی مطلب رکھتا ہے، اور ایسے ہی بدرجہ اولا جب گوشت ہے تو بھائیو پیشاب، اس کی میگنی، پاخانہ یا دودھ سب داخل ہے یا نہیں، سب داخل، تو یہ نجس ہے، حرام ہے، نجس ہے۔ کہاں سے استدلال کیا جا رہا ہے، کہاں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پالتو یا گھریلو گدھوں کا گوشت، خون، ایسے ہی یعنی گدھی کا جو کیا کہہ رہے ہیں دودھ، اور پھر ایسے ہی پیشاب، اس کی میگنی، یہ نجس ہے؟ کہاں سے بھائیو؟ ہاں، حدیث میں کون سے لفظ چاہیے؟ دو لفظ ہیں۔ نمبر ایک، ہاں اس سے پہلے شروع میں، ہاں ان اللہ ورسولہ ینہیانکم، ہاں ادھر سے ینہیانکم، نمبر ایک کہ ینہیانکم منع کرتے ہیں، اور الاصل جو اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے جس چیز سے منع کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، نمبر دو رجسن، فإنہا رجسن، کہ وہ نجس ہے کہ نہیں؟ اور الاصل جو چیز جو نجس ہے تو اس سے بچنا بھی ضروری ہے، اس سے دور ہونا، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں سے استدلال کیا گیا۔ تقریباً بھائیو اس مسئلے میں اجماع ہے، یعنی پالتو گدھے، اس کا گوشت اور ایسے ہی جو باتیں بھی ذکر کی گئی، پیشاب وغیرہ، خون، یہ نجس ہے اور حرام ہے، سوائے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اس کے خلاف، ورنہ اس مسئلے میں اجماع ہے۔ تو تقریباً جہاں حدیث واضح ہے تو وہاں بھائیو اور اقوال کی اتنی قیمت نہیں رہے گی، اس کا کہا جائے گا کہ نجس ہے اور یہ ناپاک ہے اور حرام ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا بھائیو، یہ واضح ہو گیا گوشت کے متعلق، پیشاب اور اس کے میگنی پاخانے کے بارے میں اور اس کے دودھ کے بارے میں۔ لیکن سوال یہ ہے اس کے بدن کے بارے میں، پسینے کے بارے میں، اور ایسے ہی اگر وہ پالتو گدھے نے ایک سمجھے پانی پی لیا تو کیا اب وہ پانی نجس ہو گیا، وضو کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ اگر وہ کم پانی ہے اور یہ کہا جائے کہ کم پانی میں 2 قلے سے کم ہے تو نہیں دیکھا جائے گا اوصاف مثلا، اور ایسے اس کا جو لعاب ہے، کیا رائے ہے؟ پہلا واضح ہو گیا گوشت کے متعلق وہ حرام ہے، لیکن اب یہ چیزیں لعاب، پسینہ، پانی اگر پی رہا جھوٹا اس کا، یہ نجس ہے یا نہیں؟ اس میں کیا دلیل ہے نجس ہے؟ اچھا، تو 2 قول ہے۔ پہلا قول جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ نجس ہے، یہ تمام چیزیں پسینہ وغیرہ الی آخرہ ہی۔ ان کی دلیل کیا ہے بھائیو؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ہاں، ان کی دلیل یہی ہے فإنها رجس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پالتو جانور، پالتو گدھے کیا نجس ہیں، تو اس طرح اس کا جھوٹا، پسینہ سب نجس ہوگا۔ حدیث کے اعتبار سے یہ قول بھائیو معتبر ہے کہ نہیں؟ بظاہر اس میں قوت ہے۔ دوسرا قول جو جمہور اہل علم نے، امام مالک، شافعی، امام احمد کی ایک دوسری بھی روایت ہے، وہ انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، یہ چیزیں
پسینہ لعاب جھوٹا پاک ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ان گدھوں پر سوار ہوتے تھے، اور حقیقت میں سواری کے وقت، سوار ہونے کے وقت آدمی ان کے پسینے سے بچے، دور رہے، یہ ناممکن ہے. اور اگر یہ نجس ہوتے تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، اس لیے لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ اس سے اجتناب کریں یا ان جگہوں کو پھر دھل لیا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا، نہیں آتا واضح لفظوں میں کہ ان گدھوں کا پسینہ اور یہ جو تم لوگ بیٹھتے ہو، استعمال کرتے ہو اور چل رہے ہو، اس کا لعاب وعاب لگ جاتے ہیں، نجس ہے، اس سے تم صفائی کرو، استعمال کرو لیکن اس سے صفائی کرو. نہیں آتا ہے. یہ قوی ہے دلیل. دوسری دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں کیا کہا؟ دیکھیں قیاس اب بھائیو، انہا من الطوافین علیہ، تم گھر پہ گھر والوں کی طرح یہ آتی جاتی رہتی، انہا لیست بنجس، کہ یہ نجس نہیں ہے. تو کہتے ہیں بھائیو گدھا من باب اولا، بلکہ بہت سے لوگوں کو گدھوں کا استعمال زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، اتنی بلیاں ان کے پاس نہیں ہے یا بلی سے اتنا انہیں نقصان ہے. تو یہ قیاس بھائیو اپنی جگہ صحیح ہے. اس لیے دونوں کا سبب کیا ہے؟ ایک ضرورت ہے، اور ایک جس طرح یہ بلی الاصل بھائیو نجس ہے، لیکن شریعت نے آسانی دی ہے اس لیے کہ اس سے گریز اجتناب کرنا مشکل ہے. تو اس طرح من باب اولا گدھوں کا استعمال جو آدمی اس سے جا رہا آ رہا سفر کر رہا ہے. اور یہ قول بھائیو زیادہ صحیح ہے، زیادہ راجح ہے، واللہ اعلم. اور یہ شریعت بھی بھائیو جس میں آسانی ہے اور اس میں مشقت نہیں ہے، اس سے بھی تقویت ملتی ہے کہ یہ قول زیادہ راجح ہے. اور بہرحال اس حدیث کا انہوں نے جواب دیا کہ اس میں صراحت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا یہ ضمیر فإنہا کس کے طرف عائد ہے؟ وہ گوشت کی طرف سے عائد ہے، نہ کہ پورے اس جانور اور اس کے پسینہ وغیرہ پر. تو اس طرح یہ بھائیو قول زیادہ راجح ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہاں سے ماخوذ ہے بھائی الحمر الاہلیہ سے. کیا فائدہ مل رہا ہمیں؟ کہ جب گھریلو گدھے حرام ہیں تو جو جنگلی گدھے ہیں وہ پاک ہیں اور کھانا جائز ہے. تو ہاں کہ وہ جنگلی جو گدھے ہیں پاک ہیں اور اس کا وہ کھانا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمر کی تقید کر دیا، الحمر الاہلیہ کا. تو اہلیہ کا کیوں ذکر کیا؟ پالتو، تاکہ یہ حکم خاص ہے اس قسم کے گدھوں کے لیے. تو اس کے علاوہ اور جو گدھے ہیں وہ اس حکم میں داخل نہیں ہیں. تیسرا فائدہ یہ ہے فإنہا رجس سے ماخوذ ہے کہ ہر وہ چیز جو نجس ہے تو وہ حرام ہے. ہر وہ چیز جو نجس ہے تو وہ حرام ہے، اس لیے کہ اس میں لا شک بہت ہی نقصانات ہیں. بہرحال اس کے علاوہ اور بھی کچھ فوائد ذکر کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ، اور یہاں زیادہ رکنے کی ضرورت نہیں. یعنی پکار کے لوگوں کو اللہ کا پیغام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچانا، یہ کیا؟ یہ جائز ہے اور درست ہے، بلکہ اس کی کافی اہمیت ہے. تو اس طرح جائز ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے ایسے لوگوں کی مدد لی جائے جو بلند آواز میں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. ایسے ہی بھائیو ترجمہ، اور ایسے ہی پھر اس میں داخل آج کل کے جو وسائل میکروفون، بلکہ آج جو ٹیکنالوجی ہے مختلف، یہ میڈیا، سوشل میڈیا یا ایسے پرانے جو میڈیا، سب اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے دین کی تبلیغ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ، اس لیے ان کی آواز بلند رہتی تھی، اس سے آپ نے تاکہ آسانی سے سب تک پہنچ جائے. تو ہم مسلمانوں کو اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. ایسے ہی اس کے علاوہ ان فوائد میں سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے اور جید استاذ اور معلم تھے. آپ نے جب بتایا، یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ جب آپ نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول منع کر رہے ہیں ہاں گھریلو گدھوں سے، تو آپ نے اس کا ربط کیا، علہ، اس کا جو سبب ہے فإنہا رجس، یہ ذکر کیا اس لیے کہ یہ نجس ہے، پلید ہے، تاکہ آدمی سننے والا مطمئن ہو جائے. اچھا، ایسے ہی ایک سوال ہے، یہ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور ایک فائدہ اس حدیث سے اس کا تعلق ہے
کیا جائز ہے گدھی کا دودھ استعمال کرنا بطور علاج؟ آج کچھ بیماریوں میں آتا ہے کہ اس سے یعنی اس میں شفا ہے، ان بیماریوں میں اگر دمے کی بیماری تو کیا رائے ہے، جائز ہے استعمال کرنا؟ شراب کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، صرف اگر لینا تو ہاں اچھا، جواب ہے کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نجس قرار دیا ہے تو حقیقت میں اس میں شفا نہیں ہے. یہ الاصل یہی ہے بھائیوں کہ اس میں وہ شفا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے اور بھی اسباب ضرور ہیں علاج ملنے کے لیے جس میں شفا ہے. اس لیے حدیث کے روشنی میں اس لیے جب ہے فَإِنَّهَا رِجْسٌ کہ یہ نجس ہے، اور یہ شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے. هذا واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک.